الناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پائے درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 55 سے زیادہ نام بتائے گئے ہیں، اس میں سے 5 نام بڑے مشہور ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ گزشتہ 5 ایپیسوڈ میں سے 2 ایپیسوڈ قرآن مجید کا جو ورڈ قرآن ہے اس کا معنی اور مطلب بتانے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد 2 ایپیسوڈ لگاتار الکتاب، یعنی وہ جو لکھ کر محفوظ کی جانے والی کتاب کیسے محفوظ کی گئی اس کے بارے میں اور اس کا جو معنی اور مطلب ہے اس کو میں سمجھانے کی میں نے آپ کوشش کی، سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد 5ویں ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ الذکر کا معنی، ریمائنڈر کا معنی، کہ کس طریقے سے مسلمان یا غیر مسلم جب اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو کیسے اثر لیتے ہیں، کیسے زندگیاں چینج ہو گئی، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو پلٹ ڈالا تھا۔ تو قرآن کیسے پلٹتا ہے جنریشنز کو، انسانوں کو، چاہے وہ قوموں کو جو تاتاری تھے وہ کیسے پلٹ گئے، کئی جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا۔ میں نے ذکر اور المذکر یعنی کہ ریمائنڈر کا معنی سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں چوتھا جو نام ہے تنزیل۔ تنزیل یعنی وہ جو نازل کیا گیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، یعنی اس ورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ بہت سارے مشنریز اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ورقہ بن نوفل تھے، اسی طرح یہودی بھی ادھر آباد تھے، بہت سارے عیسائیوں سے بھی، سلمان فارسی ہے، فارس سے ہوتے ہوئے عیسائیوں سے ہوتے ہوئے آ گئے تھے، اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام تھے، یہودی تھے، اور اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے سیکھ کر قرآن مجید کے اندر داخل کر دیا اور پرانی کتابوں کے کچھ باتیں لے کر داخل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تنزیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ جو آیت میں نے پڑھی، بڑا اس کا آسان حوالہ ہے، سورہ فصلت، حامیم سجدہ بھی اس کا نام ہے، سورہ نمبر کیا 41، آیت نمبر بھی 41 ہے۔ الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ حکیم اور حمید یعنی اللہ کے نام ہے، حکیم اور حمید، حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تنزیل ایک نام ملتا ہے ہمیں، یعنی اس نام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان نے نہیں لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے مشنریز کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے میں لکھ لیا ہوگا۔ دراصل یہی اعتراض تو کفار قریش بھی کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر، ہو سکتا ہے کہ مکے کے اندر، طائف کے اندر جو 2 بڑے سٹیز ہیں نا، اس کے اندر اپنے سرداری کرنا چاہ رہے ہوں گے، اپنا روب جما رہے ہوں گے، تو اس طریقے سے وہ ایک کتاب اوپر والا مجھ سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے کچھ انفارمیشن دے کر قوم کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہوں گے۔ یہ غلط فہمی میں اس زمانے کے بھی لوگ آ گئے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ من القریتین عظیم، یعنی کہتے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا، ایک عظیم آدمی نہیں ملا؟ 2 قریوں میں، مکہ میں اور طائف کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، مغیرہ موجود ہے، اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود جو بعد میں الحمدللہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، عروہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ طائف کے بہت بڑے خوبرو انسان تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جب ذکر کیا تو بہرحال یہ طائف اور مکہ کے اندر کے بڑے لوگ نبی بننا چاہیے، ایسا ان کا ایک سوچ تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہے، ان کو کیسے نبوت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ جیسا آپ اپنی کمپنی جب کھولتے ہیں تو
آپ کس کو امپلائی بناتے ہیں؟ جس کو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک آپ کا امپلائی نہیں بن سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا، کون متقی ہے، کون نیک ہے، کون امانت دار ہے، کون سچا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا آدمی اس کے لیے قابل۔ اللہ نے خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے خالق اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مخلوق میں سے کون مناسب ہے اس کام کے لیے۔ بہرحال اس زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلا چیلنج ہی دے ڈالا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 23 پڑھی یا 24 پڑھی، اس کے اندر بتایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو شک ہے، کس بارے میں شک ہے؟ مما نزلنا، کہ ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر۔ یہ جو اللہ نے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس میں جو شک ہے اگر تم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، اور شک ہے کہ آسمان سے نازل ہوا، اس بارے میں تم کو شک ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورت تو چھوڑو، سورت کے قریب، اس کے ملتا جلتا قریب بھی لا کر بتا دو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ دراصل چیلنج ہے۔ معنی تو اللہ بہتر جانتے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے، حکمت بیان کرنے کی کوشش کی علماء نے۔ معنی مطلب کے پیچھے علماء کرام نے اپنا ٹائم نہیں لگا، کہا اس کا معنی، اس کا مراد اللہ کے حوالے، لیکن جو حروف مقطعات ہے جیسے الف لام میم، اس کی حکمت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم جو عربی کی پوئٹری کرتے ہیں نا، اس کے اندر بھی الف لام میم یہی عربی کے حروف ہے جس سے مل کر تمہاری عربی بنی ہے۔ قرآن مجید بھی الف لام میم ہا میم عین سین قاف، ایسے ہی جو حروف سے ملتے ملتے جو عربی بنی ہے نا، وہی عربی سے تو قرآن میں نازل ہوا۔ تم عرب کے شاعر ہو، تم شہسوار ہو، پھر تم کیا بات ہے کہ تم قرآن مجید کے مقابلے میں سورہ کیوں نہیں لا سک رہے؟ 10 سورے کیوں نہیں لائے؟ قرآن مجید کیوں نہیں لائے؟ ایک سورہ کیوں نہ لائے؟ ایک سورے سے ملتا جلتا کیوں نہیں لا پا رہے؟ تمہارے پاس بھی عربی کے وہی کلمات ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان ہے، اگر انہوں نے قرآن مجید لکھ لیا ہے تو تم بھی تو انسان ہو نا، پھر تم کیوں نہیں لا رہے ہو؟ اس کا مطلب کھلا کھلا ہے، اللہ کا جیسے ثانی نہیں آ سکتا، اللہ کا کوئی اور نہیں آ سکتا، ویسے اللہ کے کلام کا بھی کچھ اور نہیں لا سکتے آپ۔ تو اس کا مطلب ایک لا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی طرف سے پروڈیوس نہیں ہوا، ورنہ اور ایک انسان لا سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان نے کمپیوٹر بنایا، بعد میں آپ دیکھتے ہیں ڈھیر سارے لوگ اس کی کاپی نکال لیتے ہیں، اس کے مر جانے کے باوجود بھی دیکھیں آپ اس کے وہی سیم کمپیوٹر بنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں پر ایک آدمی بناتا ہے تو سیم اور ایک آدمی پروڈیوس کر سکتا ہے نا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کا عرب کے پورے سورما مل کر بھی اس زمانے میں نہیں لا سکے۔ جس وقت پر عربی زبان جاننے والے اتنے ماہرین تھے، جب وہ نہیں لا سکے تو بعد کے دور میں کیا لا سکے؟ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے تنزیل کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیلنجز دیے، عقلی طور پہ اتنی ریزننگ دی جس سے کہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، ایک بندہ اس کو لکھ ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیسے ہم یہ مان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایک مرتبہ جب میں قطر گیا تھا تو وہاں پر ایک بڑے پروفیسر تھے جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے، اور ان کا ریلیجن کرسچن تھے وہ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں قرآن مجید اور اسلام کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ڈاؤٹ ہے، اگر وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ وہ ڈاؤٹ یہ کہ میں کیسے مان لوں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ یہ خدا کی طرف سے، میرے کریٹر کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس نے کہا خبردار، دیکھو میں قرآن مانتا ہی نہیں ہوں، لہذا تم قرآن سے مت بتاؤ۔ یعنی قرآن میں اللہ نے تنزیل کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اگر میں قرآن مجید سے آیت پیش کروں گا تو کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، پھر آپ قرآن مجید سے مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کیا جو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت و ذات جس نے کہ فرقان نازل ہے، قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اگر میں آیتیں پیش کروں گا تو ظاہر بات ہے وہ پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا میرے ساتھ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے قرآن مجید سے مت بتاؤ، کیونکہ قرآن مجید کو میں مانتا نہیں ہوں، اسی وقت پر مانوں گا میں جبکہ تمہیں ثابت کر دو گے
کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام ہے، ریلیجن ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ریلیجن، یہ اسلام، یہ قرآن اور حدیث اوپر والے کی طرف سے یہ ثابت کرو. تو پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا دیکھو قرآن مجید کے بنیاد پر مجھے مت سمجھاؤ. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے اس کو اتارا ہے، مجھے ثابت کرو کچھ اور طریقے سے. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب میں ریڈی ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے، اور میں آپ کو قرآن مجید کے آیتوں کے بیس پر سمجھاؤں گا. تو ظاہر بات ہے آپ مانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، کیونکہ آپ قرآن مجید کو مانتے نہیں ہیں. تو اٹ از ایج آف ریزننگ، یہ ریزننگ کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نیوٹن کی جو تھیوری ہے میں اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نیوٹن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کانسیپٹ آف انفرنس. کانسیپٹ آف انفرنس کا انفر کا مطلب ہوتا ہے استنتاج، نتیجہ نکالنا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹو اپروچ دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ. یعنی جو چیز نون نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم چیز جو ہے معلوم کو سامنے رکھ کر نئی معلوم چیز تک پہنچنے کا نام. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین. صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت. ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار. جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے. ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ. بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ. ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی. جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو
میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ مثال کے طور پر نیوٹن کے کانسیپٹ میں کیا بتایا گیا کہ ایک سیب گر رہا ہے، اس گرتے ہوئے سیب سے یہ پتہ لگایا گیا کہ زمین میں کچھ گریویٹی ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، رائٹ؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا اچھا آپ نے کبھی گریویٹی کو دیکھا ہے سر؟ تو کہا کہ نہیں دیکھا میں نے، لیکن آپ کیا مانتے ہیں کہ گریویٹی ہے زمین میں، گریویٹیشنل فورس ہے، قوت جاذبیت یا قوت کشش ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہاں ہے۔ کیسے آپ کو پتا چلا؟ گرتے ہوئے سیب سے پتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا آپ کو نظر نہیں آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کیا آپ کو نظر نہیں آیا؟ کچھ چیزیں نظر نہیں آنے کے باوجود بھی کچھ علامتیں، کچھ سائنس، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ جان لیتے ہیں، جیسے گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے آپ نے گریویٹیشنل فورس کو جان لیا۔ سر یہ سیب کی جگہ پر آپ قرآن مجید رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس قرآن مجید کا آتھر بتائیے ذرا مجھے، اس قرآن مجید کا مصنف بتائیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے لکھ لیا تھا، تصور کیجئے وہ 8ویں صدی، 7ویں صدی، 6ویں صدی، وہ جو حالات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پر کیا کہتے ہیں 1452 سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان سب کو کیا کہتا ہے ڈارک ایجز کا زمانہ۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ ماڈرن جتنے بھی سلیبس ہے اسکولوں کے سلیبس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ڈارک ایجز کا زمانہ۔ 1452 سے پہلے کہتے ہیں کہ یورپ اندھیری نگریوں میں تھا، تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو امی تھے، اور امی کا مطلب یہ تھا جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا پڑھنا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، کیونکہ وہاں سے وہ پڑھے اور نقل کر لیے، وہاں سے انہوں نے دیکھا نقل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اگر لکھنا پڑھنا آتا تو لوگ شک میں آ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سیکھ لیا ہوگا۔ ایک امی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈارک ایجز کا زمانہ ہے، اور ایسی ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں کہ اس زمانے کا ایک عام امی انسان ایسی باتیں بتا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں 2 واقعات بتاتا ہوں آپ کو۔ تو پروفیسر صاحب کے سامنے میں نے بتایا کہ ولیم کیتھ مورے ایمبریولوجی کے ماہر ایک ڈاکٹر ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مجھے اس بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے آتھر نہیں ہو سکتے، کہ انسان اس کو لکھ نہیں سکتا۔ ضرور یہ پوری کائنات کے پیدا کرنے والے گاڈ خالق کی طرف سے ہی ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں جو ایک ڈارک ایجز میں رہنے والا ایک امی اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے میں قرآن مجید میں یہ باتیں آ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک انسان اس زمانے میں نہیں سکتا۔ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم سائنسدان جب مائکرو لیول کے جو سائنس پائے جاتے ہیں، اس کے جو گیجٹس پائے جاتے ہیں، وہ گیجٹ سے دیکھنے کے بعد ہم کو ماں کے رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے رحم مادر میں حمل کے دوران، قرآن مجید میں سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15 میں اتنے واضح انداز میں ڈیفرنٹ کر کے بتایا گیا، اور حدیث میں تو اور بھی کلیئر آیا، جیسا کہ نطفہ ایک پیریڈ ہے، نطفہ کے بعد علقہ ایک پیریڈ ہے، علقہ کے بعد مضغہ ایک پیریڈ ہے، ایسا ہوتے ہوتے جو 7 اسٹیجز قرآن مجید میں بتائے گئے۔ تو قرآن مجید میں جو نام دیے گئے ہیں، تو ایک ایمبریو کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ طریقے پر بانٹ دیا جائے، اور یہ اتنا باریک انداز ہے کہ آج کے دور میں رحم مادر کے اندر یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو بڑے مائکرو لیول کے جو گیجٹس ہوتے ہیں، وہ گیجٹس کے ذریعے سے دیکھنے کے بعد ہی ہم یہ سارے چیزیں بتا پائیں گے۔ اس زمانے میں کوئی اس قسم کے نہ مشینیں تھی، نہ اس قسم کا کوئی لیب تھا۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کے بڑے بڑے جتنے بھی سیٹ اپ ہیں ریسرچ کرنے کے یا ناسا کے، سب بعد میں آئے۔
امریکہ جو ڈسکور ہوا 1492 میں ہوا. 1452 میں یورپ کا رینیسانس جب ڈاونسی نے اعلان کیا کہ آج سے سائنسدانوں کو زندہ نہیں جلایا جائے گا تو 1452. لیکن اس سے بہت پہلے 6ویں اور 7ویں صدی میں اگر ہم بات کرتے عیسوی اعتبار سے تو تب اگر قرآن مجید نازل ہوا تو 1400 اور 1500 سال پہلے ایسے گیجٹس تھے نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ رحم مادر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے نا, تو اللہ کو یہ سب چونکہ چیزیں معلوم ہے, اسی نے قرآن میں اتارا ہوگا. دیکھیں آپ, ایک غیر مسلم ہے لیکن ایک سائنسدان ہے, کتاب میں بڑے بڑے کانفرنس میں اعلان کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس زمانے میں ایسی باتیں کہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک جرمن کے اوشن ڈائیور ہے, سمندر کے اندر ڈائیو لگانے والے, انہوں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کہا کہ سمپل, میں اوشن ڈائیور ہوں, سمندر کے اندر جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہے سمندر کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے, باہر رہنے والا سمندر کے بارے میں وہ تفصیلات نہیں بتا سکتا. سمندر میں جب اندھیرا ہوتا ہے, جب گہرائی ہوتی ہے نا, اس کی کیفیت کو باہر رہنے والا کبھی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, کہ سمندر میں اتنی گہرائی ہے, اتنا اندھیرا ہے کہ ایک آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ دیکھ نہیں سکتا, اتنی گہرائی. تو یہ قرآن مجید میں یہ جو نقشہ کھینچا گیا, میں نے مسلمانوں سے پوچھا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے پاس رہتے تھے کیا, سمندر میں گئے تھے کیا؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو مدینہ مکہ کے ڈیزرٹ میں رہنے والے, وہاں پر پانی کا ایک خطرے کو ترسنے والے لوگ تھے وہاں پر, آپ سمندر کی بات کریں وہاں کہاں سمندر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے پاس جا کر کبھی نہیں رہے, سمندر کے اندر آپ نے کبھی بھی ڈائیو نہ, کبھی سمندر کا آپ نے سفر نہیں کیا. کیا آپ نے سمندر کا سفر نہیں کیا؟ سمندر کا سفر بھی نہیں کیا, سمندر کے اندر غوطہ بھی انہوں نے نہیں لگایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی اس گہرائی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے؟ اس کا مطلب نکلا کہ سمندر کا پیدا کرنے والا اللہ ہی نے قرآن میں نازل کیا ہوگا. سمپل لاجک اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین کرام, میں کیا آپ کو اس میں سبق دینا چاہ رہا ہوں؟ اس میں سبق یہ دو واقعات سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ تنزیل کا جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس زمانے میں کفار قریش کو شک ہوا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, تو سمپل قرآن مجید میں آیا کہ ٹھیک ہے عربی زبان تم کو بھی آتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربی آتی ہے نا, تو پھر تم بھی اس کا لاؤ نا سیکنڈ. اللہ کا سیکنڈ نہیں آ سکتا تو اللہ کے کلام کا سیکنڈ کیسا آ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں. اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کئی پروفیسر ہم سے پوچھتے ہیں کیسے ہم کو ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ جو سائنس کے واقعات ہیں, یہ جو واقعات اس کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس, یعنی کہ یہ علامتیں, یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس زمانے میں ایک انسان, ایک امی. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہاتھ سے لکھنے والے ہوتے تو شک کرنے والے لوگ کنفیوز ہوتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک امی پر قرآن مجید نازل کر دیا, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو بہرحال سمجھنے کے لیے, عقل مند کے لیے کیا ہے؟ اشارہ کافی ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اس سے پتہ ہے چلا کہ تنزیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. یہاں پر جو نازل کا ورڈ ہے, ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے انزلنا, دوسری طرف کہہ رہے نزلنا. تو انزلنا اور نزلنا, انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ دے دینا. جیسے تورات اور انجیل کے لیے جب آیا ورڈ تو کیا آیا؟ سورہ آل عمران کے شروع کے 3-4 آیتیں پڑھی, اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر انزلہ کا ورڈ تورات اور انجیل کے لیے بھی آیا. تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا ورڈ آیا. قرآن مجید کے لیے انزلہ کا ورڈ بھی آیا ہے, نزلہ کا ورڈ بھی آیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو تورات اور انجیل کے لیے انزلہ آیا, نزلہ نہیں آیا, کیونکہ تورات اور انجیل ایک مجھ دی گئی, ایک ساتھ دی گئی. لیکن قرآن مجید ایک ساتھ بھی دیا گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا گیا. ایک ساتھ کب دیا گیا؟ وہ لوح محفوظ سے آسمان جو 7 آسمان ہے اس میں سے ایک آسمان میں بیت العزت ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہہ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نام دیا. بہرحال اس بیت العزت پر جو قرآن مجید نازل کیا پہلے ایک وقت پر آ گیا, وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں نزلہ ینزل تنزیلا, تھوڑا 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 کر کے نازل کرنا. انزلہ مانے ایک ساتھ اتارنا. تو قرآن مجید کے لیے 2 ورڈ بھی آ گئے, ایک ساتھ اتارنے کا بھی آ گیا, تھوڑا تھوڑا کر کے
नाजिल होना, दोनों भी वर्ड कुरान मजीद के लिए मुफीद है। तो एक नुक्ता आपको ये भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दर्स में कुरान मजीद के 55 जो नाम है उसमें से मशहूर नाम 5 जो बताए गए, एक है अल कुरान, दूसरा है अल किताब, तीसरा है अज़्ज़िक्र, चौथा है अत-तंज़ील और 5वां है अल फुरक़ान। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में मैं आपके सामने बताऊंगा अल फुरक़ान माने फ़र्क करने वाली किताब, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तौहीद और शिर्क में आपके जहन में फ़र्क हो जाएगा। तौहीद को मानना है, शिर्क को रद्द करना है। हलाल और हराम में फ़र्क सिखाने वाली किताब, हलाल को लेना है और हराम से अपने आप को बचा लेना। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फुरक़ान, ये जो कसौटी है तक़वे के बाद जो अल्लाह ताला फुरक़ान अता करते हैं, ये फुरक़ान जिसको कुरान सूरह फुरक़ान एक मुकम्मल एक सूरत का नाम ही सूरह फुरक़ान है, इंशाअल्लाह ये कैसे फ़र्क आपको मिलेगा अगले इंशाअल्लाह मैं एपिसोड में आपको बताऊंगा। तौहीद, रिसालत, आखिरत को कितना आसानी से ये कुरान मजीद फ़र्क करके आपको बड़ी आसानी के साथ बताती है और किस तरीके से हलाल और हराम की तालीमात को बड़ी आसानी के साथ पेश करती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान मजीद की बरकतों से माला माल होने तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।